جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورت رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جو شخص گالیاں دیتا ہو اس کی زبان کو درود ابراہیمی 3 بار پڑھ کر ہدیہ کریں، انشاءاللہ گالی دینا چھوڑ دے گا۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ عورت کو عزت دینا خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ سے کی جانے والی ایک خاموش گفتگو دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ انسان کے دل کو دکھ دینے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے، اس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلات آسان کر دے گا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھینیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کچھ بلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کچھ چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب کچھ بلا دو، لیکن اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ دل کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیا ہے ان کو بلا دیں، لیکن انہوں نے جو سبق دیے ہیں ان کو یاد رکھیں۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب کہے بغیر محسوس ہوتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیں، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیں، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کریں، پھول بھی تو خوش رہتے ہیں کانٹوں کی بھیڑ میں۔ جو لوگ سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پڑھو دل بدل جائے گا، نماز پڑھو چہرہ روشن ہو جائے گا، پیارے آقا کی سنت پر عمل کرو تو زندگی سنور جائے گی۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، لیکن اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی کو اور نہ لوگوں کی زیادتی کو۔ ہر چیز ہمیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شمار ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ تم اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو، اللہ تمہیں نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں تک کام کرتا ہے، اسے سکون دے، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔
رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو زخمی کرتے ہیں۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں۔ یہ نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ مرد اگر اکیلا باہر جاتا ہے تو عورتوں کو گھورتا ہے، لیکن اگر عورتوں کے ساتھ جائے تو مردوں کو گھورتا ہے۔ کسی مشکل میں بزدل انسان سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہارے اندر کی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے پر وقت نہیں ہوتا۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے، کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ نا انصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے رہتے ہیں، جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی خوش رہتے ہیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ جن کے اخلاق عمدہ ہوں ان کی صحبت تلاش کرو۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جوڑا جا سکتا، اور اگر کبھی جوڑ بھی لیں تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس شخص پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بلانا، اللہ تعالیٰ کو اور اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ دنیا میں ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی، یہی قانون فطرت ہے۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ وہ 7 چیزیں جو ہم نہیں خرید سکتے: دوست اور محبت، امید اور خواب، صحت، خوشیاں اور وقت۔ اللہ جو تیرے سامنے عاجز ہیں، انہیں دنیا والوں کے سامنے ذلیل و خوار ہونے سے بچانا۔ جب دل میں برائی، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں خود روشنی پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی جنگ ہار نہیں سکتا۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے، بہترین سوچ خود کی اصلاح کرنا ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب دوست ترقی کرے تو فخر سے کہو کہ وہ میرا دوست ہے، اور جب دوست مصیبت میں ہو تو فخر سے کہو میں اس کا دوست ہوں۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن اور رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ حالات نہیں دیکھتے۔
اگر انسان اپنی انگلی کا استعمال اپنی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن روح کو زخم دینے کا فن فقط انسان کے پاس ہے۔ اگر رشتہ دار اور لوگ آپ کو نظر انداز کریں اور اہمیت نہ دیں تو انہیں سبق سکھانے کے لیے یہ 4 بہترین طریقے اختیار کریں۔ نمبر 1، خود کو مضبوط بنائیں۔ لوگ اکثر کمزور اور محتاج شخص کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اپنی شخصیت، مالی حالت اور مہارتوں کو بہتر بنائیں تاکہ لوگ خود آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ نمبر 2، خاموشی اور بے نیازی اختیار کریں۔ جو لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے ان کے پیچھے مت بھاگیں۔ خاموشی اور بے نیازی سب سے بڑا جواب ہے۔ نمبر 3، اپنی زندگی پر فوکس کریں۔ اپنے خوابوں اور مقصد پر توجہ دیں کیونکہ کامیابی سب سے بہترین بدلہ ہے۔ نمبر 4، اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ ان لوگوں کے پیچھے وقت ضائع نہ کریں جو آپ کی قدر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کی عزت کریں اور آپ کے جذبات اور احساسات کو سمجھیں۔ یاد رکھیں، آپ کی اہمیت کسی کے رویے سے کم یا زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی خود اعتمادی اور کامیابی آپ کی اصل پہچان ہے۔ جب تمہارے دل سے کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کا اچھا یاد کیا کرو۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور با ادب پیش کرو کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ دنیا کا سب سے بڑا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ لمحہ دیتے ہو جو کبھی واپس نہیں آتا۔ بے نسل آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ آپ کو اس قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو تم خود لکھتے ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دل کا اطمینان ہوتا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔